السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلم اما بعد معزز حاضرین و ناظرین، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آج کل ایک لفظ جس کو آپ لوگ جان رہے ہیں بہت زیادہ وائرل ہے اور اس کی تشریح بھی خوب ہو رہی ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کھوپڑی میں نہیں گھس رہی ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاؤں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے۔ جن کو سمجھ بات نہیں آ رہی، بعض لوگوں کو میری وجہ سے آ جائے۔ تو وہ لفظ ہے کنٹینجنٹ اور کنٹینجنسی۔ یہ کنٹینجنٹ اور کنٹینجنسی کیا چیز ہے؟ کنٹینجنٹ کہتے ہیں ایسی چیز جو کسی کے موجود ہونے کی وجہ سے موجود ہے۔ دنیا میں ہر چیز جو بھی موجود ہے وہ کسی نہ کسی کے وجود پر منحصر کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے موجود ہونے کا، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہے تبھی وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ موجود اس لیے ہیں کہ آپ کے ماں باپ موجود ہیں، اور آپ کے ماں باپ موجود اس لیے ہوئے کہ آپ کے دادا موجود تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہے، کہیں نہ رکے، تو آپ موجود ہوں گے؟ کبھی موجود نہیں ہوں گے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو سلسلہ آپ چلتے رہیے، گنتے رہیے۔ آپ کے پردادا موجود تھے تو آپ کے دادا آئے، اور آپ کے پردادا تھے تو آپ کے پردادا وجود میں آئے۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا، اگر آپ چلتے رہے، کہیں نہیں رکیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں تمام چیزیں، دنیا کی ہر چیز کنٹینجنس ہے، کنٹینجنٹ ہے، کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب اور آگے سمجھیے۔ اب آپ سب کو موجود مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینجنٹ اگر موجود ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جو کسی پر ڈیپینڈ نہ کرے، وہ خود بخود قائم ہو، واجب الوجود ہو۔ اسی کو ہم کہتے ہیں خالق، اسی کو ہم کہتے ہیں کریٹر، اسی کو ہم کہتے ہیں گاڈ۔ جس نے سب کو بنایا اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کریٹر ہے، وہ خود بخود قائم ہے۔ اصل وجود اسی کا ہے، بعد میں کسی کا وجود ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا، سب کو ایک دوسرے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، اسی نے سب کو کنٹینجنٹ بنا دیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کنٹینجنٹ اور کنٹینجنسی۔ اور کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایسا ہونا چاہیے جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ خود بخود قائم ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ، جو لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ تو بہرحال، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالی جو خالق ہے، جو اصل موجود ہونے والی ذات ہے، جس کا وجود کائنات کے ذرے ذرے میں، جس کے وجود کی گواہی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، کہ وہ تمہارا رب اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے نظام کو بھی وہی چلا رہا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ یہ کریٹر کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ گاڈ کا کلام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم رکو گے وہاں مجھے ہی پاؤ گے، جہاں تم رکو گے وہاں میں ہی تمہارا سہارا ملوں گا۔ میرے علاوہ سب کو میں نے کنٹینجنٹ بنایا، کنٹینجنٹ کو پیدا کرنے والا، ایک دوسرے کو سب کو سبب کے ساتھ جوڑنے والا تم کنٹینجنٹ ہو۔ کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے، ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ بنانے والا اور کنٹینجنٹ بنانے والا وہ میری ذات ہے، اور میں اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، یہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ لہٰذا عبادت صرف میری ہونی چاہیے۔ جہاں آپ رکیں گے وہ اصل وجود ہوگا، اور اصل وجود کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ اسی کو کہتے ہیں گاڈ، اسی کو کہتے ہیں خالق، اسی کو کہتے ہیں مالک۔ لہٰذا وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اصل وجود اسی کا ہے، اور اسی کا حکم بھی ہے کہ عبادت صرف میری ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم اسی ذات کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو وائرل کر دیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری وجہ سے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم۔